آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. منبر نور پر جلوہ فرما بوقار علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا سبطین رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا جہانگیر صاحب، حضرت مولانا شہزاد صاحب و دیگر حفاظ اکرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم، کافی دیر سے آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں، نعت پاک وغیرہ سماعت کی آپ لوگوں نے، سب نے اچھا کلام پڑھا، اور اچھا اس لیے کیونکہ میرے نبی کی نعت کسی بھی لینگویج میں ہو، کسی بھی بھاشا میں ہو، وہ صرف میرے آقا کی تعریف ہوتی ہے. بے شک. بہرکیف آئیے کچھ جاننے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات آقائے نعمت، صاحب قبا قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، امام الانبیاء، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہ رب اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ایک مرتبہ یہ تصور کر کے پڑھیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں میرے آقا سماعت، باوض بلند پڑھیے اللہ محمد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم. تمام شعراء یہاں پر موجود ہیں، جناب جہانگیر صاحب بھی ہیں، وہاں سبطین صاحب بھی ہیں. نعت پاک کے 2-3 شعر دیکھیں، اگر سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ کہیے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ خیال گنبد خضرا تیرے قربان ہو جاؤں. کیا کہنے. بے شک. خیال گنبد خضرا تیرے قربان ہو جاؤں، تصور میں مدینے کی فضا پا رہا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. مدینے کی فضا پا رہا ہوں میں، اور نبی کے گیس ہوئے پرخم کا حق کو واسطہ دے کر. نبی کے آپ لوگ سمجھتے گیس ہوئے پرخم؟ آپ لوگ نہیں سمجھتے، حضرت لوگ جانتے ہیں. میرے آقا مصطفیٰ کریم کی جو زلفیں مبارکہ تھی وہ کاندھوں تک تھی، اور جو لٹیں گھومی ہوئی تھی ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کی درود پاک پڑھیں اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. وہ جو لٹ گھومی ہوئی تھی اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کی زلفوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کی پرخم زلفوں کے بارے میں کو دیکھ کر شاعر کیا کہتا ہے کہ اپنی الجھی ہوئی تقدیر کو سمجھا رہا، اپنی نبی کے گیس ہوئے پرخم کی حق کو واسطہ دے کر، نبی کے گیس ہوئے پرخم کا حق کو واسطہ دے کر اپنی الجھی ہوئی تقدیر کو سمجھا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نکیروں کو دیکھ کر، نکیروں جو ان کی نکیر قبر میں آئیں گے تو کچھ تو خوش ہو جائیں گے اور کچھ تو ڈر جائیں گے. نکیروں کو دیکھ کر پکارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. نکیروں کو دیکھ کر پکارا یا رسول اللہ، میرے سرکار کی آواز آئی، آ رہا ہوں میں. سبحان اللہ. میں سرکار کی سبحان اللہ. آواز آئی، بے شک. آ رہا ہوں میں. نہیں زیادہ سفر تو کیا، ذوق سفر تو ہے، نہیں زیادہ سفر تو کیا، ذوق سفر تو ہے.
کوئی کچھ نہ کہو مجھ سے مدینے جا رہا ہوں، سبحان اللہ کوئی سبحان کچھ نہ اللہ کہو مجھ سے مدینے جا رہا ہوں میں. بس اسی انداز میں آپ لوگ سنیں اور بڑا اچھا سنتے ہیں آپ لوگ، تھوڑا بولتے رہیے. وہ کیا ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آقا کے میلاد کے تعلق سے، تو میلاد کے تعلق سے نعت پاک کے 2-3 شعر میں نے جمعہ میں پڑھے تھے. کچھ شعر میں چاہتا ہوں آج بھی آپ لوگ سن لیں. اس میں ایک حقیقت ہے ان شعروں میں کہ فلک بولا کہ مجھ پر عرش سورج ہے ستارے. فلک یعنی آسمان زمین سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. تو آسمان کیا کہہ رہا ہے کہ فلک بولا کہ مجھ پر عرش سورج ہے ستارے ہیں. زمین بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں. زمین بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں. فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکاں اور لامکاں بھی. فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکاں اور لامکاں بھی ہے. زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے. فلک بولا یہاں انوار کی سوغات ملتی ہے. کیا کہنے. فلک بولا یہاں انوار کی سوغات ملتی ہے. زمین بولی مدینے کی یہاں خیرات ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مدینے کی یہاں خیرات ملتی ہے. اور شاعر کیا کہتا ہے کہ فلک بولا کہ مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے. فلک بولا کہ مجھ پر نور کی برسات رہتی ہے. زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ پر مصطفیٰ کی ذات رہتی ہے. اور پھر آسمان کیا کہتا ہے، فلک کیا بولتا ہے کہ فلک بولا یہاں ثقلین کا درپن نظر آئے. فلک بولا یہاں ثقلین کا درپن نظر آئے. زمین بولی یہاں حسنین کا بچپن نظر آئے. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد. فلک بولا یہاں ثقلین کا درپن نظر آئے. زمین بولی یہاں حسنین کا بچپن نظر آئے. فلک بولا یہاں ہر ایک لمحہ شاد ہوتا ہے. فلک بولا یہاں ہر ایک لمحہ شاد ہوتا ہے. زمین بولی یہاں مدینے والے کا میلاد ہوتا ہے. زمین بولی یہاں سرکار کا میلاد ہوتا ہے. اچھا کون کون سرکار کا روزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ایک آپ ہی نہیں ایک ہم ہی نہیں. شاعر کہتا ہے کہ فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہیں فرشتے ہیں. فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہیں فرشتے ہیں. زمین بولی یہ سب گنبد کو ترستے ہیں. سب گنبد کو ترستے ہیں. ذات محترم یہ حقیقت ہے. میں نے پڑھا ہے کہ تمام وہ فرشتہ جو ایک بار آقا کریم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اس کا نمبر نہیں لگتا جب تو ترستے کہ نہیں ترستے. اور بڑے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آقا کے روزے کی زیارت کر کے آئے. میں 2 حدیث شریف پڑھوں گا، پہلے آپ اس کے بارے میں سمجھ لیجیے کیونکہ کچھ لوگ ہمارے بیچ اٹھ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں دلیل کے ساتھ بولوں گا. آقا کریم کی حدیث ہے. اس سے پہلے سنیے ایک دیوبندی نے کیا لکھا اپنی کتاب کا نام ہے کتاب التوحید. صفحہ 59 پر لکھتا ہے رسول کی قبر کو دیکھنا بتوں کو دیکھنے جتنا گناہ ہے. کہہ دیجئے معاذ اللہ. اب بتائیے کیا ایسے شخص کو ہم مسلمان مان سکتے ہیں؟ نہیں. ہمیں اس کی بات نہیں ماننا، ہمیں مولانا سفتین کی بات بھی نہیں ماننا، آپ لوگ کو میری بھی بات نہیں ماننا. کس کی ماننا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی. آقا فرماتے ہیں کہ من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہے. جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. یہ پہلی حدیث شریف ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی. ایک اور حدیث شریف سنیے. آپ لوگ بہت سے لوگ گئے ہوں گے مدینہ شریف، کچھ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، جو جائیں ان کے لیے خاص طور پہ آقا فرماتے ہیں کہ منبر سے لے کر کے میرے روضے تک کی جگہ جنت کی کیاری. ممبر سے لے کر کے میرے روضے تک کی جگہ جنت کی کیاری. گویا میرے آقا نے اگر کسی چیز کو جنت کی کیاری کہا
تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ جگہ جنت، وہ جگہ جنت ہوئی کہ نہیں؟ اور جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں، ریاض الجنہ میں آقا کریم کے روضے کے بغل کی ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جب آپ وہاں پر جائیں، پہنچ جائیں سکون سے، 2 رکعت شکرانہ ادا کریں اور پھر بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کریں، یوں پیش کریں کہ میرے رب تیرے محبوب کے بتائے مطابق میں جنت میں آ گیا، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ وہاں سے لے کے یہاں تک کی جگہ جنت کی کیاری، گویا میں نے تسلیم کر لیا یہ جگہ جنت، اے میرے معبود تیرے محبوب نے بتایا یہ جگہ جنت کی کیاری، گویا میں جنت میں آ گیا، اور تیرا فرمان ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ نکل بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا اللہ کی جانب سے ایک نور۔ میلاد، میلاد کے معنی کسی کو پتہ ہے؟ میلاد کے معنی ہوتا ہے پیدائش، سیدھا اور صاف معنی، زیادہ گہرائی نہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میلاد کے معنی ہے پیدائش۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد حرام ہے، کہہ دیجیے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اگر میلاد حرام ہوتا، یعنی پیدائش بیان کرنا حرام ہوتا، تو میرا رب سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش بیان نہیں کرتا۔ سورہ مریم اٹھائیے، قرآن کھولیے، سورہ مریم اٹھائیے، اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ کی پیدائش بیان فرما رہا ہے۔ اگر پیدائش بیان کرنا حرام ہوتا تو کیا میرا اللہ عیسیٰ کی پیدائش بیان کرتا؟ نہیں کرتا۔ اچھا دوسری بات سنیے، اب دنیاوی میں آ جائیے۔ ابھی میں نے قرآن کی بات بتائی، اب آئیے ایک عظیم مجدد جنہیں دنیا امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں، وہ گنج مراد آباد شریف سبحان آئے، اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فضل رحمہ سے گفتگو ہوتی ہے، تو جب 2 عالموں کی گفتگو ہوتی ہے تو عالمانہ ہوتی ہے، اور 2 جاہلوں کی جب گفتگو ہوتی ہے تو جاہلانہ ہوتی ہے۔ تو دونوں عالم، دونوں ولی، ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے۔ تو سرکار فضل رحمہ کی بارگاہ میں میرے اعلیٰ حضرت نے سوال کیا کہ حضور میلاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی کا بیان سننے سے پہلے ایک بات اور سنیں تحقیق کے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے وصال سے قبل ایک وصیت فرمائی کہ لوگوں جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کر کے آقا کریم کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر تدفین کرنا، ورنہ عام قبرستان میں تدفین کر دینا۔ بے شک بے شک۔ یہ وصیت کس نے کی؟ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ ان کا وصال ہوتا ہے، وصیت کے مطابق ان کے جنازے کو تیار کیا جاتا ہے اور روضہ رسول کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جیسے رکھا جاتا ہے دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، سبحان اللہ، سے آواز آتی ہے کہ دوست کو دوست کے قریب لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان وہی اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اے صدیق اکبر ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے نزدیک میلاد پاک کا کرنا کیسا ہے؟ کس سے سوال کیا گیا؟ صدیق اکبر سے، خلیفہ اول سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد پاک میں 1 درہم یعنی 1 روپیہ بھی خرچ کیا، میں صدیق اکبر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اسے اپنے ساتھ نہیں لوں گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے گنج مراد آباد شریف چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار سوال کرتے ہیں کہ حضور میلاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی فرماتے ہیں، ارے تم بھی تو مولانا ہو، تو بتاؤ کہ تو کیا سمجھت ہو؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور میں مستحب جانتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ جواب دیا جو مناسب تھا، لیکن سرکار فضل رحمہ فرماتے ہیں نہیں احمد رضا، میں میلاد کو سنت الاصل مانتا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا حضور کیسے؟ کہا ہم میلاد کری تھے تو لڑوا یعنی لڈو بانٹی تھے، اور صحابہ ذکر کیا کرتے تھے تو مڑوا بانٹا کرتے تھے. کیا بات ہے، بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ بھی میلاد کیا کرتے تھے. کیسی میلاد؟ بے شک. جب میرے آقا کے بارے میں تبلیغ کرنے جاتے تو بتاتے تھے کہ ایک مصطفیٰ کریم تشریف لائے جو اللہ کے رسول ہے. گویا پیدائش بیان ہو گئی، آقا کا ذکر ہی ملا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنت الاصل ہے. بار کافی لمبی گفتگو ہوئی، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. میلاد 12 ربیع النور آ رہا ہے. آپ لوگوں نے کوئی تیاری کی ہے؟ ابھی کچھ نہیں کی. چاند نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن عاشق رسول چاند نکلنے کا انتظار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تیار ہے. بے شک بے شک. اگر کوئی تمہیں راستے میں مل جائے اور پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں تو کیا جواب دو گے؟ سوچ میں مت پڑنا، اتنی دیر سوچو کو سمجھ جائے گا. سوچو مت، کہہ دینا محبت رسول ہی اصل میں ایمان ہے. بے شک. سبحان اللہ. جس کا سینہ آقا کی محبت کا مدینہ ہوگا وہی ایمان والا ہے. ذات محترم، تو میلاد 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت دوشنبے کے دن حضرت آمنہ کے گھر مکہ معظمہ میں میرے آقا تشریف لائے. یہ میلاد. لیکن میلاد اس کے پہلے کے حالات، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم جب میرے شکم مبارکہ میں آئے مجھے قطعی کسی طرح کی کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. بے شک. اور حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں کہ جب کبھی میں گھر سے باہر جاتی تھی، دھوپ سخت ہوتی تھی، جیسے ہی میں گھر سے باہر پیر نکالتی تھی آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوتا، میں جہاں جہاں جاتی مجھ پر سایہ بنائے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. آقا کی ولادت سے قبل بھی خانہ کعبہ کا طواف ہوا کرتا تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خانہ کعبہ میرا طواف کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آمنہ چمبے میں آ گئی، تعجب میں آ گئی. غیب سے ندا آئی، اے آمنہ تو کوئی تعجب نہ کر، یہ اس کو نہیں بلکہ تیرے شکم میں جو نبی آخر الزمان ہے اس کو طواف کرتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیوں نہ خانہ کعبہ طواف کرتا؟ خانہ کعبہ کو جو فضیلت ملی ہے میرے آقا کے قدم ناز سے ملی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرے آقا کے زمانے تک کچھ وقت تک لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے. ادھر بیت المقدس کی طرف. میرے آقا غیب دان نبی تھے، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. میرے آقا کو پتہ تھا کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جو آج چل رہے. تو حالت نماز میں ایک مسجد ہے قبلتین، وہاں پر وہ مسجد بنائی گئی. میرے آقا حالت نماز میں تھے، خیال آیا، تصور مطلب سوچا، میرے آقا کے دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا. میرے آقا نے سوچا، خیال کیا کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا. جبرائیل حاضر ہوئے، جبرائیل فرماتے ہیں حضور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آپ اسی حالت میں اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کو جو اعجاز ملا ہے یہ میرے آقا کے قدم ناز سے ملا. بے شک. حضرات محترم، آج کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا نام محمد احمد ہوگا وہ کسی لائق نہیں ہے، اس کے انڈر میں کچھ نہیں ہوگا، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. جو یہ خیال رکھتا ہو اسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے،
کیونکہ میرے آقا کے چاہنے سے کعبہ قبلہ بنا. بے شک. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ محمد احمد جس کا نام ہوگا اس کے چاہنے سے اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو سوچو میرے آقا نے چاہا کہ کعبہ قبلہ بنے تب بنا. اور سنیے بہت سے لوگ کہتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, بے شک. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کھجلی ہونے لگی تو کہنے لگے بتاؤ کعبے کا کعبہ کیسے کہہ دیا, دلیل لاؤ. تو میرے پاس آؤ میں دلیل دیتا ہوں. جب اسلام پھلنے پھولنے لگا, فاروق اعظم جیسے بہادر جب اس میں شامل ہو گئے, اسلام لے آئے, تو عرض کرتے کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں بے شک ہم حق پر ہیں. تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں حضور پھر اذان گھروں میں کیوں ہوتی ہے, اذان آڑ میں کیوں ہو رہی ہے؟ اسے تو علل اعلانیہ ہونا چاہیے. میرے آقا مسکرائے, بلال کو آواز دی, اے بلال آؤ. بلال حاضر ہو گئے, عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے, کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ. اہل علم کی توجہ کا تعلیم. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ, آوازان پکارو. جبرائیل بلال خانہ کعبہ کی چھت پر تو چڑھ گئے مگر آذان نہیں پکار رہے. آقا فرماتے ہیں بلال کیا ہوا؟ بلال عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نے جنگل سے آذان کو پکارا ہے تو میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. جب میں نے دریا کے کنارے سے آذان کو پکارا ہے تو میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. یا رسول اللہ میں نے پہاڑ کی بلندی پر جب جب آذان کو پکارا ہے تب تب میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. مگر یا رسول اللہ آج تو میں خود خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں, تو بتاؤ میں اپنے رخ کو کدھر کروں؟ آقا فرماتے ہیں اے بلال جدھر تیرے رب کا محبوب کھڑا ہے ادھر رخ کر لے, آذان پکار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور الجمیہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال کی بات کرتے ہو, جبرائیل جیسے خادم میں آقا کے اللہ جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ جبرائیل. بات آ گئی تو بتا دوں کہ معراج کی رات جب جبرائیل میرے آقا کو لیوانے کے لیے آئے, جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی کبھی نہیں سوتا, نبی کی نبوت ہمیشہ جاگا کرتی. اس روز میرے آقا آنکھ بند کرے, اسی روز کیوں تمام دن راتیں آئیں, لیکن اسی رات میرے آقا آنکھ بند کرے لیٹے, جبرائیل آئے, ہمت نہیں ہوئی جگانے. امام الانبیاء کو فرشتوں کا سردار جگا نہیں رہا, بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کرتے یا رب تیرا محبوب تو سو رہا ہے, میں کیسے جگاؤں؟ غیب سے ندائی ہے جبرائیل آج ہی کے دن کے لیے تیرے ہونٹوں کو کافور کا اور نبی کے تلوے کو نور کا بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تیرے ہونٹوں کو کافور کا, نبی کے تلوے کو نور کا. تو ایک کام کر, نبی کے تلوے میں بوسا دے, نبوت بیدار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جبرائیل آئے, آقا کریم کے تلوے میں بوسا دے. آقا فرماتے ہیں جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نہیں چوم رہا بلکہ چموانے والا چموا رہا ہے. کہنے واہ, چموانے والا چموا رہا ہے تبھی تو میں چوم رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل جب چوم ہی لیا ہے تو ذرا بتاؤ کیسا لگا. جب چوم ہی لیا ہے تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیسا لگا. تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں فرشتوں کا سردار ہوں, ہر جگہ جانے کی پاور ہے. یا رسول اللہ میں جنت کے اندر آتا جاتا ہوں, وہاں کے میوے بھی کھاتا ہوں, وہاں کی ندیوں کا دودھ بھی پیتا ہوں,
وہاں کے پھل فروٹ بھی کھاتا ہوں، مگر یا رسول اللہ جو لذت جو مزہ مجھے آپ کے طلبے میں آیا وہ جنت کے کوئی گلزار میں نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بات چل رہی تھی آمنہ کی، حضرت آمنہ کے گھر میرے آقا جب تشریف لے آتے ہیں تو عرب کا ایک رواج تھا، دائیاں آتی تھی، بچوں کی پرورش کرتی تھی، اس کے عوض میں جو ملتا تھا اس سے ان کے گھر کا خرچ چلا کرتا۔ حضرت محترم ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ایک اور وجہ تھی جس کی وجہ سے عرب کے سردار اپنے بچوں کو دیہات میں اس لیے بھیجا کرتے تھے، وہاں کی جو عربی تھی وہ کافی مضبوط ہوا، جو دیہاتی عربی تھی اس لینگویج میں جب بچے پلتے تھے تو ان کے ذہنوں میں جلدی بیٹھ جاتی وہ لینگویج، جسے بھی آپ شروع سے بچپن سے اگر کوئی مہاراشٹر میں رہتا تو مراٹھی بولنے لگتا اس طرح سے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیں، مگر وہ بھی کمزور، مالی حالت سے، جسمانی حالت سے۔ جب مالک کمزور ہوتا ہے تو اس کا جانور بھی کمزور ہوتا ہے۔ بے شک، حضرت حلیمہ سعدیہ تو کمزور تھی، ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی، دھیرے دھیرے آئی، امیروں کے جتنے بچے تھے وہ سب دائیاں لے کر کے چلی گئی۔ پتہ چلا حضرت عبد المطلب کا ایک پوتا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے اب میں آ گئی ہوں تو خالی نہیں جاؤں گی، میں اس بچے کو لے کر کے ہی جاؤں گی۔ میں تو یوں کہوں گا کہ آمنہ میرے آقا کو نہیں بلکہ اپنی قسمت کو لیے جا رہی تھی، اپنی تقدیر کو لے کر کے جا رہی تھی۔ راستے میں تمام معجزات ہوئے، اس میں ایک بہت مشہور معجزہ ہے کہ ساری دائیاں جو آگے گئی تھی، جیسے ہی میرے آقا کا تلوہ مبارک اونٹنی کے جسم کو چھوتا ہے اس میں غضب کی رفتار آ جاتی ہے۔ وہ اونٹنی غضب کی رفتار کے ساتھ جب بھاگنے لگتی ہے تو ان دائیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نکلتی ہے۔ تو وہ دائیاں کہتی ہیں حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ مسکراتی کہتی سواری تو نہیں بدلی مگر سوار بدل گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت حلیمہ اپنے گھر پہنچی، حضرت حلیمہ کے شوہر ہیں ان کا نام ہے حارث، مویشیوں کا کام ہے، دودھ نکالتے اور بیچتے، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے ان کا گھر کا خرچ چلا کرتے۔ رات کٹ گئی، صبح ہوئی، حضرت حارث اٹھے، ایک برتن کو لیا، مویشی کے پاس گئے، دودھ نکالنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میری طرف اپنے ذہن کو رکھے، دودھ نکالنا شروع کیا۔ حضرت حلیمہ اٹھی، گھر کے کام میں لگ گئی، باہر سے آواز آئی اے حلیمہ ایک برتن اور لانا۔ کیا کہنے، سبحان حضرت اللہ۔ حلیمہ اٹھی، ایک برتن اور لیا، باہر گئی، خالی برتن دیا، بھرا ہوا لیا، اندر آئیں، ابھی رکھ بھی نہ پائیں، پھر آواز آئی اے حلیمہ ایک برتن اور لا۔ پھر خالی برتن دیا، بھرا دیا، اندر رکھا، جا کر کے باہر پہنچی، پھر آواز آئی حلیمہ ایک برتن اور لا۔ بے شک وہ بے رکھتی شک، جاتی، برتن بھرتے جاتے، گویا حضرت حارث کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے بھر گئے، مگر مویشیوں کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حارث حیران پریشان، اے حلیمہ پہلے تھنوں میں دودھ ختم ہو جاتا تھا، برتن خالی رہ جاتا تھا، آج کیا ہوا؟ سارے برتن بھر گئے مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہو نہ ہو یہ آمنہ کے لال کا چمتکار ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عورتوں کی خاص عادت ہوا کرتی ہے،
دو عورتیں ایک جگہ پر بیٹھ جائیں وہ خاموش نہیں رہ سکتی. اگر 10-12 ہوں تو اللہ کی پناہ. تو حضرت حلیمہ کی پڑوسنے ایک روز دروازے پہ تھی. حضرت حلیمہ کو دیکھا, کہنے لگی ہے حلیمہ کیا زیادہ مال آ گیا, زیادہ دولت آ گئی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. تو ان کی پڑوسنے کہتی ہے حلیمہ پھر 2 چراغ کیوں جلاتی ہو؟ جب مال زیادہ نہیں آیا تو 2 چراغ کیوں جلاتی ہو؟ اتنا سنا حلیمہ مسکرا دی. ابھی کوئی مولانا جہانگیر صاحب سے کہے کہ گاڑی تیز کیوں چلاتے ہو اور یہ کہیں کہ نہیں ٹھیک سے چلاؤں گا, بلکہ مسکرا دیں تو تمہیں کیا لگے گا کہ میری بات بھی نہیں سنی. تو ان عورتوں کو بڑی لگ گئی بات کہ میں نے کہا اچھی بات, اور یہ مسکرا رہی. اے حلیمہ بتانا ہے تو بتاؤ مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اگر میں سچ بولوں گی تو تم یقین نہیں کرو گے. اگر میں سچ بولوں گی تو تم یقین نہیں کرو گی. وہ عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تم بتاؤ ہم یقین کریں گے. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں حلیمہ کی جان ہے, میں جس روز سے مصطفیٰ کریم کو لائی ہوں میں نے اپنے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بات چراغ کی چلی تو سنیے, میرے جد امجد سرکار فضل رحمت گنج مراد آبادی نے 12 ربیع النور کی شب میں مسجد میں چراغا کیا, پوری مسجد کو چراغوں سے روشن کر دیا. سبحان اللہ. ایک والا آدمی آ گیا, سمجھ رہے نا, ہاں دیکھ لی وہی والا, اور آتا ہے وہ آنے کے بعد کہتا ہے حضرت اتنے چراغوں کو جلانا فضول خرچی ہے, اور فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں. آپ روشنی کے لیے چراغ کر دینا. اچھا سرکار فضل رحمت جو تھے بڑے جمالی بزرگ تھے, جلدی جلال نہیں آتا. وہ مسکرائے, کہنے لگے ان چراغوں میں جو بھی چراغ تجھ کو فضول کا نظر آ رہا ہے جا اس کو بجھا دو. وہ چلا گیا بڑا خوش اندر اندر, آج موقع مل گیا ہے سارے بجھا ڈالوں گا. بجھاتا ہوا چلا گیا, ایک لائن سے بجھاتا ہوا گیا, دوسری لائن سے بجھاتا ہوا چلا ہے, جیسے گھوما کیا دیکھتا ہے سارے کے سارے پھر چل اٹھے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, سارے کے سارے پھر چل اٹھے. یقین تو ہوتا نہیں, جلدی یقین ہی نہیں ہوتا. ابو جہل میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو بھی یقین نہیں ہوتا. تو یہ کیسے یقین کر لیتا, چہرے تو سب اسی کے ہیں, یقین نہیں ہوا. کہنے لگا میں لگ رہا تو میں بجھاتا ہوں پیچھے سے جلا دیتا. اب میں بجھاتا بھی جاؤں گا اور دیکھتا بھی جاؤں. پہلے کو بجھایا بجھ گیا, آگے بڑھا دوسرے کو بجھا رہا ہوں, نگاہ پہلے پہ, ادھر پھونکا یہ بجھا وہ جل گیا. تیسرے کو بجھایا تو دوسرا جل گیا, چوتھے کو بجھایا تو تیسرا جل گیا. وہ بجھاتا رہا, چراغ جلتے رہے, تھک گیا, پھونکوں میں دم نہ بچا تو سرکار کے قدموں میں گر پڑا, کہنے لگا حضور میں اتنی رات سے بجھا رہا کہ بجھ کیوں نہیں رہے, اب علامہ فضل رحمت کو جلا رہا ہے. کہنے لگا نادان ان چراغوں میں کوئی تیل نہیں جل رہا, ان چراغوں میں کوئی گھی نہیں جل رہا ہے, بلکہ ان چراغوں میں اس کے مصطفیٰ میں فضل رحمت تک چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک, چراغا کیجئے گا اور جھنڈا بھی لگائیے گا. بے شک, بے شک, یہ پہچان ہے ہم سنیوں کی. بے شک, اور جھنڈا بھی لگانا ہے, چراغا بھی کرنا ہے, اور لنگر بھی کرنا ہے. بے شک, بے شک. جتنی اللہ توفیق دے. ہم تو انہی کے نام سے کھا رہے اور انہی کے نام پہ لٹا رہے. میلاد ہمیشہ منائے. میلاد سرکار فضل رحمت فرماتے ہیں کوئی ہو نہ ہو, تھوڑا ذکر اور سلام. سلام کی بات آئی, کچھ لوگوں کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے.
ہم لوگ کیوں پہلے ایک ہی سلام تھا ایک لوٹا، کون سا؟ یا نبی سلام علیہ. کہنے لگے سنیوں پاس کچھ ہے ہی نہیں، ایک ہی سلام ہے بس، یا نبی سلام علیہ، یا نبی سلام. میرے اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، انہوں نے قلم اٹھایا، لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو ان لوگوں نے معلوم کیا کہا؟ مصطفیٰ رضا ان کے بیٹے کا نام ہے، جان رحمت اماں کا نام ہے، اپنے ماں باپ پہ سلام بھجواتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، قلم اٹھایا، لکھا کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں، طیبہ کے شکر تو جا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بے کچھ شک. نہیں بولتا. اب بات سلام کی آئی تو سنو، جیسے بھی کرونا آیا تو دیکھا تھا نا کتنی آفت آ گئی، ہر آدمی گاؤں بھاگ رہا تھا، گاؤں بھاگ رہا تھا. گاؤں میں کا کرونا نہیں تھا، وہاں بھی تو تھا. ایسے ہی سرکار فضل رحمہ کے دور میں ہیضہ آ گئی. ہیضہ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ آ گیا. تو جس علاقے میں آیا اس علاقے کا ایک مرید سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، کرتا ہے کہ حضور کوئی دعا کوئی وظیفہ بتا دیجیے جس سے یہ بیماری دور ہو جائے. کہا جاؤ اٹھو بیوی کو اپنے گھر جاؤ. اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا، نماز ہو جائے، اس کے بعد بیچ یعنی درمیانی آنگن، بیچ آنگن میں کھڑے ہونا، اپنے باپ کو بلا لینا، اپنے بھائی کو بلا لینا، اپنے چچا کو بلا لینا. جب سب اکٹھا ہو جائیں تو پڑھ لینا یا نبی سلام علیہ، یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا. 1 مہینے بعد لوٹا کا حضور ہم نے جس روز سے آقا کریم پر سلام پڑھنا شروع کیا ہمارے علاقے سے ہیضہ بھاگ گیا. کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب. ذات محترم، ایسے نسخے تمام ہیں مگر ہم وہ عمل میں نہیں لاتے. ہمارے گھر میں ہماری جنت موجود ہے، ہمارے گھر میں ہمارا حج موجود ہے. بے شک بے شک. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث شریف سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں موجود تھے. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، اے لوگو کیا تم چاہتے ہو کہ روزانہ حج مقبول کا ثواب پاؤ؟ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ کیا تم چاہتے ہو کہ روزانہ حج مقبول؟ اب حج مقبول سمجھ لیجئے جیسے مولانا سکتین صاحب حج کرنے گئے اور لوٹ آئے، لیکن یہ گارنٹی نہیں لے سکتے. میں گیا حج کر کے آیا، لوٹ آیا، لیکن میں بھی گارنٹی نہیں لے سکتا، کیونکہ حج کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا میرے رب کا کام ہے. بے شک. لیکن آقا کیا فرما رہے ہیں؟ حج مقبول یعنی قبول کیے ہوئے حج کا ثواب. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پر چلنے سے اللہ عز و جل ہمیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور اجو میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان جاؤں ان صحاباؤں کی ذات ببرکات پر جو ہر بات پوچھ لیا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا تو ایک حج مقبول کا ثواب. یا رسول اللہ اگر ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا، اگر فرماتے جتنا مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنے حج مقبول کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ چھپا کے مہراروں کے لیے مٹھائی لے کے جاتے، اماں ابا سے چھپا کے. میں ہی نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کو نہ کھلاؤ نہ گھماؤ نہ کچھ، لیکن وہ بھی تمہارے اوپر آئی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے. اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بھی تمہیں ادا کرنا. بے شک. سبحان اللہ. چاہتے ہو آقا کریم سے پوچھا گیا رسول اللہ ماں باپ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم. اگر تو انہیں راضی کر لے گا تو جنت کا حقدار ہوگا، اگر ان کی ناراضگی مول لے گا تو جہنم کا حقدار. ہمارے گھر میں ہماری جنت ہے،
ہمارے گھر میں ہمارا حج ہو سکتا ہے، حج مقبول کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ حضرت ایک بہار کی بات بتا دوں اگر اجازت ہو، وقت زیادہ نہیں لیں۔ میں بہار میں تھا، میں نے بتایا کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ سلام کرتے ہیں، آپ لوگ بتائیے سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب لوگ سلام کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اور گھر میں اپنی اپنی بیوی کو کون کون سلام کرتا ہے؟ میں نے یہی بات پوچھی، ایک لڑکا کہنا حضرت اتنا خراب زمانہ آ گیا، سلام کرنے میں خراب زمانہ۔ سلام کیا گیا، اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ اور جیسے آج جائیں گے آپ لوگ دروازہ کھلوائیں گے، جیسے نکلے السلام السلام علیکم، دو فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر صبح ناشتے میں روٹی تو انشاءاللہ پراٹھا ملے گا، بے شک بے شک۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں دینی ماحول بن جائے۔ بے شک۔ اگر تم سلام کرو گے وہ جواب دے نہ دے، لیکن اگر کنیز فاطمہ ہوگی تو تمہیں موقع نہیں دے گی، وہ خود تمہیں سلام کرتی ہوئی نظر آئے۔ بے شک بے شک۔ اپنے سے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرو، ان کی عادت پڑے گی۔ جانتے ہو سلام کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کا معصوم بیٹا تقریباً 6 یا 7 سال یا 5 سال کا جب کہتا ہے کہ ابا جان السلام علیکم، جانتے اس کے معنی کیا ہوا؟ ابا جان اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بے شک۔ اس معصوم کی دعا، وہ معصوم جب کہے گا ابا جان السلام علیکم، ابا جان اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو میرا یقین کامل ہے کہ رب دن بھر تمہیں تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود کو اس سانچے میں ڈھالیں۔ گھر میں ہر آدمی اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، موسیٰ بھی کرتا ہے، حافظ مولانا عالم سب کرتے ہیں، یہ کوئی سب باتیں کرتے ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیوی نے پورے محلے کی داستان بتائی، سن لیتے ہیں، وہ خود جب باہر سے جاتے ہیں تو باہر کی پوری داستان بتاتے ہیں۔ مہینے کے بعد بات مت کرو، کرو لیکن کبھی کبھی کہا کرو کہ ایسا کرو آیت الکرسی سنو۔ اگر یہ نہ کہہ پانا تو کہہ دینا میری آیت الکرسی سن لو، اگر تم نہ سنوا پانا تو اپنی سنا دینا، اور جب تم سنانا تو اس سے یہ بھی کہہ دینا اگر کہیں غلط ہو تو بتا دینا۔ اس سے کیا ہے، جس کی آیت الکرسی گڑبڑی ہوگی تو انشاءاللہ صحیح ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک۔ ہم صبح اٹھتے ہیں موبائل کے ساتھ، سوتے ہیں تو موبائل کے ساتھ۔ جانتے ہو جس وقت صبح آنکھ کھلے فجر کے وقت بسم اللہ کر کے 10 بار یا باسطو پڑھ لیا کریں۔ کیا پڑھو گے؟ یا باسطو، اللہ عز و جل کا ایک نام ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جب آپ جائیں، میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 10 مرتبہ یا باسطو کہتا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا دنیا میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو صبح اٹھتے وہ گانے کی الارم لگی اور گانے سے سوتے ہیں اور گانے سے اٹھتے ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں ہمارے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ لیکن ہم عبادت تو جمعے جاتے ہو بھی 2 پڑھ کے بعد آتے ہیں، 2 رکعت، صرف 2 رکعت۔ اگر ہم آج مر جائیں، ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے نامہ اعمال کھولے جائیں تو جمعے کی 2 فرض نکلیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلیں گی۔ جانتے ہو اگر تمہیں پتہ چل جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حدیث فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا انعام رب کی جانب سے ہے تو تلواریں چل جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں ہمارا ماحول کیا ہے، آگے بڑھ جاؤ، دوسرے کو بڑھا آگے بڑھے۔ دیکھیے مسجد میں دیکھیے گا اکثر جو خود بیٹھا پیچھے ہٹے گا نہیں، آگے اس کو آگے کرے گا۔ جانتے ہو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جس وقت تم سجدے میں ہوتے ہو تمہارا رب تم سے کتنا قریب ہوتا
سر نہ اٹھا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بس 3 بار بھی ٹھیک سے نہیں کہتے سبحان اللہ. 3 بار بھی نہیں کہتے. ابھی حضرت اگر امتحان لیا جائے سب پھر ہو جائے گا. کسی کو پتا ہے کہ سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز تو روز پڑھتے ہیں. بتائیے صحیح ہو جائے گا اگر غلط ہوگا کسی کا. آپ بتائیے سچا تو بہت دن سے نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ یہی تو کنفیوژن. سبحان نہیں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ ہے اور سبحان ربی العظیم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائیوں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ. کیا کر رہے ہیں؟ اگر تم ٹھیک سے پڑھو گے سبحان ربی الاعلیٰ تو صرف 3 بار کہہ پاؤ گے, امام کے ساتھ سجدے سے سر اٹھ جائے گا. اور تم لوگ جلدی نہیں کہتے ہو, انتظار کرتے ہو, مولانا صاحب تو بہت دیر لمبا سجدہ کرتے ہیں. اپنی نمازوں کو درست کرو اور یہ دعا کیا کرو کہ کاش میرے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ ایسا ہو جائے جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. سبحان اللہ. نماز, میرا رب کسی کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے, ہماری نمازیں اس رب کی محتاج ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو. بے شک. تو اپنے آپ کو عاشق رسول بتاتے ہیں نا, یہ کھوکھلا دعویٰ ہے. دعویٰ کو عملی جامہ اگر پہنانا ہے تو مسجدوں کو آباد کرو. جب مسجدوں کو آباد کرو گے تو برائیوں سے دور. بہرکیف رب کریم کی بارگاہ میں دعا کہ مولا مجھ سے بیان کرنے میں کہیں کسی طرح کی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے تو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ باواز بلند پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہوئے.